زیارت کر کے باب جبریل سے باہر آ رہے تھے تو یہ دیکھیں یہ آپ نے مجھے تھیلی عطا فرمائی تھی. اب انہوں نے کہا کہ یہ تھیلی میں تو گیا ہی نہیں ہوں, یہ کیسے ہوا؟ تو اس تھیلی پر ایک مہر لگی ہوئی تھی جس میں لکھا ہوا تھا من عاملنا ربحا, جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع میں ہی رہتا ہے. تو وہ تھیلی میں نے لی اور لے کر میں گھر گیا, رات کو اپنی نماز پڑھی, وظائف کی اور اس کے بعد سو گیا. کہتے آنکھیں تو کیا بند ہوئی, دل کی آنکھیں کھل گئیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور تشریف لا کر ارشاد فرما رہے ہیں اے ربیع بن سلیمان, اور ہم تمہیں کتنی گواہیاں دیں کہ ہم نے تمہارا حج مقبول کر لیا. سبحان اللہ, تم نے ہمارے اہل بیت کی مدد کی ہے, اللہ کریم تمہاری مدد فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 600 درہم تم نے ہمارے اہل بیت پہ خرچ کیے تھے, اللہ کریم جل وعلا نے اس کے بدلے میں تمہیں 600 دینار عطا فرمایا. اللہ کہتے ہیں کہ پھر جب میں اٹھا اور اپنے پاس اس موجود تھیلی کو دیکھا تو واقعتاً اس میں 600 دینار تھے, سونے کے سکے. جی ہاں, یہ چاندی کے سکے تھے, ریٹرن میں سونے کے سکے ہوئے. اللہ اللہ. اب یہاں دیکھیں کہ ویسے تو جو کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے یا آپ کا گول سیٹ کرنے کے لیے جو کانفرنسز ورک شاپس کی جاتی ہیں وہاں وہ ایک خیال دکھا دیا جاتا ہے, لیکن وہ ورک شاپ ختم ہوتی ہے تو بندہ بھی نیچے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ایک بندے نے اس پر عمل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے, حضور کے اہل بیت سے خیر خواہی کی ہے. اور دیکھیں کہ جب آنکھ کھلی ہے تو واقعتاً ایسا ہی ہے کہ وہ جو تھیلی میں سکے تھے وہ پھر چاندی کے نہیں تھے, وہ سونے کے ہی تھے جیسے نبی نے فرمایا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام کی, نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اپنانے میں فائدہ ہے. تو اچھا سوچیں, مسلمانوں سے اچھا گمان رکھیں اور جہاں تک ہو سکے کسی کے کام آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے, آپ کی مشکلیں بھی دور فرمائے. آپ کسی کے لیے آسانی اور راحت پیدا کریں, آپ کے لیے بھی انشاءاللہ آسانی اور راحت پیدا ہوگی انشاءاللہ. کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں, میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. میسیجز کرنے والوں کی ڈانٹ بھی مرحبا. سبحان اللہ. مدینہ مدینہ, کوئی بات نہیں, اٹ ول ڈو, یہ بھی چلے گا. جی مشہد اتاری دیا کٹ. تو سلمان بھائی میں تے یہی عرض کراں گا کہ اے سوچ, اچھی سوچ بنائیے کس طرح. گھر دے ویلا نہیں رہن دیندے, بچیاں نے وکری ٹینشن لائیے, کاروبار دی وکری ٹینشن لگی ہے, تو انسان اچھی سوچ وال کس طرح جائے. یعنی ایدے واسطے کوئی ایک بڑا پیارا جہا مدنی پھول عطا کرو کہ جی خوشبو نہ لسی, اچھیاں سوچاں اپنے اندر لے آئیے اور اینو جدو عمل وال لے آئیے تو انشاءاللہ ایریاں برکتاں دنیا تے قبر چ حاصل ہون. مرحبا شہزاد بھائی, تھوڑا میسج کرنا. مدینہ مدینہ, ایک ہوتی ہے گڈ پرابلم اور ایک ہوتی ہے بیڈ پرابلم. یہ بچے ہیں اور رو رہے ہیں اور رات کے 2:30 بجے ہوئے اور آپ کا بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے اور آپ کو جو ہے وہ مکے مار رہا ہے یا لاتے مار رہا ہے, تو یہ تو گڈ پرابلم ہے, بیڈ پرابلم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ایسے میں 2 ایٹیٹیوڈ ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اٹھ کے بچوں کی امی کو کچھ کہیں, اور آسان معاملہ اگر کرنا ہے اپنے لیے تو آپ اس بچے کی جو بے قراری ہے اس کو دور کرنے کا کوئی سلسلہ کر لیں. بچے کو اٹھا لیں, تھوڑا چلیں پھریں, اس کو سنائیں, اللہ ہو کا ذکر سنائیں اس کو, تو اپنا بھی بھلا کر لیں, بچے کا بھی بھلا کر دیں. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا جی, آدھی رات کو بچہ اٹھ کے رو رہا ہے, بے قرار ہے, ہو سکتا ہے بچہ یہ پیغام دے رہا ہو کہ میں تو اٹھ کے تمہیں جگا رہا ہوں, تو بھی اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں رو. تو بھی اٹھ کے بے قرار ہو جا. اللہ اللہ, تو بھی رو لے تاکہ تجھے بھی سکون مل جائے. میرا سکون تو تجھ سے ہے لیکن تیرا سکون پروردگار سے ہے. اللہ 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 اللہ. کیا بندہ جب رات کو اٹھ کے پھر رب کو یاد کر لے تو اس کی وہ رات کی جو عبادت ہے سارا دن اس کا سکون میں گزرے گا. سبحان اللہ, سارا دن اس کا آرام میں گزرے گا, اس کی سوچ بھی اچھی ہو جائے گی جب وہ رات کو رب کو یاد کرے, رات کو روئے. کیا بات, تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. کیا پہلو بیان فرمایا عابد بھائی آپ نے. مدینہ مدینہ, اللہ اللہ اللہ. میں تو آج تک کبھی یہ نہیں سوچا تھا جو آپ نے فرمایا. بہت پیاری بات کہی ہے آپ نے, اللہ نصیب فرمائے. یہ واقعی امیر اہل سنت کے دامن کرم کی بہار ہے, اور جس کا دامن جیسا ہے اس نے ویسا ہی الحمدللہ اس نے پایا ہے, سمویا ہے. عابد بھائی نے جو یہ پہلو بیان فرمایا ہے یہ بھی زبردست ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. ایک گڈ پرابلم ہے, ایک بیڈ پرابلم ہے. تو یہ تو جو ہوئے گھر کا ٹینشن ہے. دیکھیں جس کی شادی نہیں ہوتی وہ بھی تو پریشان ہی ہے نا.
اب جس کی شادی ہوگی ہے وہ بھی بولے میں بھی پریشان ہی ہوں. تو بھی دیکھیں جب بندہ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتا ہے تو کچھ سینیریو چینج ہو جاتا ہے, تبدیل ہو جاتا ہے, چیزیں آتی ہیں اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہیں. جن کی اولاد نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے. اب جس کے یہاں اولاد ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ میرا بچہ رات کو روتا رہتا ہے یا میرا بچہ جو ہے مجھے تنگ کرتا ہے. کمال بات ہے, عجیب ذہن بنایا ہوا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ اس کو اچھے طریقے سے لیں اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کریں اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں میرے اوپر رحمت فرمائے, تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا. تو دنیا تو ہے حضور, یہاں دکھ بھی ہوں گے, پرابلمز بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں. نگران شورا سے میں نے ایک دفعہ سوال کیا تھا ایک سلسلے کے اندر, میں نے کہا حضور کوئی ایسا طریقہ وظیفہ بتا دیں کہ کوئی دکھ نہ آئے, کوئی ٹینشن نہ آئے, کوئی پریشانی قریب نہ آئے, بس سکون, راحت, چین, طمانینت اور حشاشت بشاشت یہ زندگی میں جو ہے وہ آ جائے. تو کچھ ایسا بتا دیں. تو نگران شورا نے کہا کہ یہ تو انشاءاللہ جنت میں ملے گا, یہ جنت میں ملے گا. اور دنیا جو ہے الدنیا سجن للمؤمن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. علامہ نابلوسی رحمہ اللہ نے اس پر بڑا کلام بھی فرمایا ہے, قید خانے میں راحتیں کہاں ہوتی ہیں. تو بہرحال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے اور سوچنا بہتر ہی چاہیے, اچھا ہی سوچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے. جی مجھے سلمان بھائی ایک نعت شریف سنا دیجئے. کلی کی نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. ٹھیک ہے جی, مرحبا, ماشاءاللہ. میں کے صوبے مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ کل آگ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے. کاش ہماری ایک ہی سوچ ہو کہ مدینے کے بارے میں ہی سوچے. مجھے یہ کلام سنا دے. یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں. مرحبا, ماشاءاللہ. صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. صدام حسین اتاری, میں گجر خان سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ میرے سنت کا کوئی اچھا سا کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. محمد بشیر اتاری پکا ججرا وام بچرا میاں والی پنجاب سے گل کر رہا ہوں. حضور ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت سارا سلسلہ ہے. محمود بھائی جی اگر دے کہ سنو اے اللہ کلام سنا دیں. سبحان اللہ. جی محمد قاسم اتاری 22 خواجہوں کی چوکھٹ ہند دہلی سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی جو آپ اپنے انداز میں بہت ہی پیارا کلام سرکار اعلیٰ حضرت کا پڑھتے ہیں اپنی گفتگو کے درمیان, برائے کرم آپ وہ اپنے انداز میں پڑھ کر سنا دیں. کچھ سنا دے عشق کی بولوں میں رضا. واہ جی واہ, کیا مبارک مقام سے کال کی ہے آپ نے. اللہ اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اولیاء کی محبت نصیب فرمائے اور اس کا فیضان بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. چنگیاں دے لڑ لگیا میری جھولی پھل پہ, مندیاں دے لڑ لگیا تے اگلے بھی رول گئے. تو اللہ کے اولیاء سے نسبت رہے گی, محبت رہے گی تو بیڑا پار رہے گا. اور شیخ طریقت امیر سنت کو الحمدللہ چاروں سلاسل کے اندر خلافت اور اجازت الحمدللہ امیر سنت کے پاس ہے. سلسلہ قادریہ کی بھی ہے, چشتیہ کی بھی ہے, سہروردیہ کی بھی ہے اور نقشبندیہ کی بھی ہے. چاروں سلاسل کی اجازت ہے. اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ امیر سنت الحمدللہ چاروں سلاسل میں بیعت بھی فرمایا کرتے تھے. اور ایسے سنائی بھائی ہیں جو امیر سنت سے چاروں سلاسل میں بھی بیعت ہوئے ہیں, ایسے بھی ہیں, موجود ہیں. سبحان اللہ. اب بہرحال عمومی طور پر جو بیعت ہوتی ہے یہ سلسلہ قادریہ میں ہوتی ہے, اور سلسلہ قادریہ کی تو پھر کیا ہی شان ہے, غوث پاک کا سلسلہ ہے. سبحان اللہ. غوث پاک اولیاء کے سردار ہیں تو سلسلہ بھی جو ہے وہ اپنا مقام ایک الگ رکھتا ہے. بہرحال سلاسل جتنے بھی ہیں, چاہے سلسلہ چشتیہ ہو, سبحان اللہ, سہروردیہ ہو, ماشاء اللہ, اور سلسلہ نقشبندیہ ہو,
मदीना 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 मदीना। हर सिलसिले के औलिया ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन के वो महकते फूल हैं जिन्होंने सारे जहान को अपनी खुशबू से मुअत्तर व मुअम्बर किया हुआ है। सुभान अल्लाह। और खुश नसीब है वो जो इस खुशबू को महसूस कर रहे हैं। और अगर किसी को खुशबू नहीं आ रही तो उसको अपने नाक का जो है वो इलाज करवाना चाहिए और गौर करना चाहिए कि इनको खुशबू आ रही है, मुझे क्यों नहीं आ रही। अल्लाह खैर फरमाए। जी मरहबा। मेरा तो हुजूर अंदाज क्या अंदाज होना है। आज महमूद भाई हैं, आज तो अंदाज भी महमूद भाई के हैं। महमूद भाई इम्तिहान जारी है और उम्मीद है कि है कि नहीं है महमूद भाई, इम्तिहान है ना। चेंज भी तो किया था। चले अल्लाह खैर फरमाए। ठीक है जी, चले जी। बहरहाल ये हमारी मोहब्बत की बात है। मदनी चैनल के नाजरीन, आप ये अंदाज मोहब्बत भरा आपस में होना चाहिए और ये भी एक मदनी चैनल आपको दिखा भी रहा है। अल्लाह नसीब फरमाए। महमूद भाई सुनेंगे इंशाल्लाह, बहुत प्यारा कलाम पढ़ते हैं ये। जी अली बहादुर तारी मुल्तान से बात कर रहा हूँ। बुला लो फिर मुझे ऐशा मदीने में, ये नाच कर सुनवा दो इंशाल्लाह। मदीना मदीना। जी हिंद गुजरात जामनगर से मोहम्मद साजिद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते सिलसिला जारी व सारी है। मुझे नात ख्वाह से अर्ज है कि मुझे कलाम सुना दे। जिसको चाहा मीठे मदीने का उसको मेहमान किया। सुभान अल्लाह। जिसको चाहा मीठे मदीने का उसको मेहमान किया। सुभान अल्लाह। जिस पर नजरे करम फरमाई उस पर ये एहसान किया। ये हा है, पीछे हा है। ठीक है जी। चने बारल, ये भी एक पदरी फूल है। ये हैं जी, कह रहे हैं नाम है इनका आतिफ। मरहबा आतिफ भाई, मदीना शरीफ के हवाले से कलाम सुना दें। मदीना याद आया है। ठीक है, मदीना आने वाला है, ये कलाम सुना दें। तसव्वुर मदीना जब हुआ करता था, जब ये सालाना इज्तिमात का सिलसिला होता था तो उसमें माशाल्लाह महमूद भाई कलाम ये पढ़ा करते थे। हुई उम्मीदें बाराबर मदीना आने वाला है। सुभान अल्लाह। वो भी क्या मौका होता था। सुभान अल्लाह। तसव्वुर मदीना और अमीर सुन्नत करवा रहे हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर वो भी चश्मे फलक ने नजारा देखा कि तसव्वुर मदीना जानशीन अमीर सुन्नत ने भी करवाया और निगरान शुरा ने भी करवाया। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। अब्दुल हबीब भाई ने भी करवाया है। सुभान अल्लाह। बहरहाल मुर्शिद तो फिर मुर्शिद है ना जी, क्या बात, कोई नहीं है तार के जैसा। अमीर सुन्नत है जी। और ये गुलशन तार के महकते फूल हैं, इनकी अपनी जो है वो बरकत है, अपनी बहार है। खालिद भाई से ना सुनवाएं। खालिद भाई आप कलाम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, ये तो बताएं। सोच रहे हैं पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा ठीक है जी, चले जी। बहरहाल आगे हैं जी, ये हैं कहाँ से मैसेज है इनका। नाम और अगर शुरू में लिखा हो ना तो आसान रहता है उसको पढ़ना। हमारा मैसेज आप जानबूझकर इग्नोर करते हैं। नहीं जी, ऐसा आपका ख्याल है, नहीं मैं ऐसा आपका ख्याल है तो ये ख्याल नहीं होना चाहिए। खराब हाल किया, दिल को पुरमलाल किया। कलाम आपको सुनना है जरूर इंशाल्लाह। महमूद भाई ये जरा शफकत फरमाइएगा, इनका शिकवा भी दूर हो जाए, कोई बात नहीं। ये है जी, असद भाई को आप क्यों नहीं बुलाते। चलें जी, सुभान अल्लाह। ये तो असद भाई आएंगे तो उनसे पूछना चाहिए कि मैं नहीं बुलाता या वो नहीं आते। ये कुछ बातें होती हैं मदनी चैनल के नाजरीन, जो होती हैं वो होती ही हैं। बहरहाल चले, अल्लाह खैर फरमाए। ऐसा नहीं है उसको नहीं बुलाना या इसको बुलाना है या इसको हटाना है, उसको लगाना है, इसको बिठाना है, इसको चलाना है, ये मामला अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। अल्लाह इससे बचा के रखे। जितने नात खान इस्लाम भाई हैं हमारे और मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। और ये पूरा एक सिस्टमेटिक अंदाज है। ये जदवल बनता है, मदनी चैनल की मजलिस है, जदवल बनाती है और अपने हिसाब से जदवल बनाती है, तो वो जिस तरह बनता रहता है वैसे ही जो है वो मामला आगे चलता रहता है। ठीक है जी, चलें। बारह आगे है जी, ये कह रहे हैं कि कलाम सुनाएं हमें जो महमूद भाई चाहें, कोई वो भी सुना दें। महमूद भाई आप क्या कलाम सुनाना चाहेंगे वो भी सुना दें, कुछ कलाम शामिल करें, फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो सुएला नज़ार फिरते हैं, वो सुएला ज़ार फिरते हैं, तेरे दिन
बहार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। फूल क्या क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं, दश्ते तैबा के खार फिरते हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। वो सुएला जार फिरते हैं, तेरे दिल बहार फिरते हैं। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरोबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाहे बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। पाया में शौक लेते जाओ मेरा काफिले वालों, पाया में शौक लेते जाओ मेरा काफिले वालों, सुनाना दास्ताने गम मेरी रो कर मदीने में, सुनाना दास्ताने गम मेरी रो कर मदीने में, सुनाना दास्ताने गम मेरी रो कर में। साइल पे आते आते मुझो को चूम लेना, मुझो के बाद दिलकश जर्रों को चूम लेना, उस पाक सरजमी की राहों को चूम लेना, फूलों को चूम लेना, कांटों
होठों को चूम लेना, सुल्तान अंबिया से महबूब किबरिया से मेरा सलाम कहना, कहना मदीना याद आया है, मदीना याद आया है, मदीना याद आया है, मदीने हमें ले गया था मुक़द्दर, मदीने हमें ले गया था मुक़द्दर, मदीने में कैसा सुरूर रहा था, मदीने में कैसा सुरूर रहा था। ना हम काश आते यहाँ लौट कर गए, ना हम काश आते यहाँ लौट कर गए, मदीने में कैसा सुरूर रहा था, मदीने में कैसा सुरूर रहा। वहाँ बारिशे नूर होती थी पैगम, न दुनिया की झंझट ज़माने का था गम, मिला था हमें कुर्बे महबूब दावर, मदीने में कैसा सुरूर रहा था, मदीना याद आया है, मदीना याद आया है। बड़ी गरीबी है, मजबूर हो गए हैं हम, तुम्हारे दर से बहुत दूर हो गए हैं हम, जो हुक्म हो तो मदीने घूमने आए, दयारे पाक की दीवार चूमने आए, अगर हुजूर के रोज़े की दीद हो जाए, कसम खुदा की गरीबों की ईद हो जाए, सलामे शौक लेते जाओ मेरा काफिले वालों, पयामे शौक लेते जाओ मेरा काफिले वालों, सुनाना दास्ताने गम मेरी रोकर, मदीने में मदीना इसलिए तार जानो दिल से है प्यारा, प्यारा मदीना इसलिए तार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे दिल पर, मदीने में बुला लो फिर
हरोबर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम नसीब फरमाए, हाज़री बाअदब अता फरमाए। हाजी शाहिद अत्तारी हैं, निगरान पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना। इनका मदनी गुलदस्ता हम अल्हम्दुलिल्लाह शामिल करते हैं। आज भी आइए मदनी गुलदस्ता सिलसिले में शामिल करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला रजबुल मुरज्जब के मुबारक महीने के सदके हमें इबादत का ज़ौक़ और शौक़ नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के नाजिरात, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते का एक सेगमेंट इबादत गुजार खवातीन, सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 785 785। हजरत सैयदतुना उम्मे उमारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर पाक साहिब औलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ लाए तो मैंने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में खाना पेश किया। इरशाद फरमाया, तुम भी खाओ। हजरत सैयदतुना उम्मे उमारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज करती हैं, मैं रोजे से हूं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक रोजादार के सामने खाना खाया जाता है फरिश्ते उस रोजादार के लिए बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। आपने देखा हजरत सैयदतुना उम्मे उमारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रोजा रखा हुआ था, नफल रोजा, और कोई रोजा रखे और उसके सामने कोई खाए तो उस रोजा रखने वाले के लिए फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं, उसकी हड्डियां तस्बीह करती हैं। और रजब का महीना आ गया, इस महीने में नफिल रोजे रखे जाते हैं और ये हुर्मत वाले महीनों में से है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रजब का एक रोजा रखा वो 1 साल के रोजों की तरह होगा। जिसने 7 रोजे रखे उस पर जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जिसने 8 रोजे रखे उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जिसने 10 रोजे रखे अल्लाह पाक से जो कुछ मांगेगा अल्लाह पाक उसे अता फरमाएगा। जिसने 15 रोजे रखे आसमान से एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, तेरे पिछले गुनाह बख्श दिए गए, बस तू असरे 9 अमल शुरू कर, तेरी बुराइयां नेकियों से बदल दी गईं। जो जायद करे अल्लाह पाक उसे ज्यादा दे। नूह अलैहिस्सलाम रजब में जब कश्ती पर सवार हुए तो खुद भी रोजा रखा और अपने हमराइयों को भी रोजे का हुक्म दिया। इनकी कश्ती 10 मुहर्रम तक 6 महीने तक सफर करती रही, फिर कोहे जूदी पर ठहरी थी। वो आपने देखा कि हजरत उम्मे उमारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रोजा रखा हुआ था। अब इस्लामी बहनें उज़्र पेश करें कि हमसे तो रोजे नहीं रखे जाते, वो रोजे रखने चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक देगा रोजे की तो रोजा पूरा करने की हिम्मत भी वही इनायत फरमाएगा। कितनी अल्लाह की बंदियां कि जो रोजा रखती हैं, इस्लामी बहनें क्यों नहीं रख सकती? और माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत की तरबियत से एक तादाद होगी दावत इस्लामी वालियों की, दावत इस्लामी वाले भी रखते हैं, और इस्लामी बहनों की भी एक तादाद होगी जो हर पीर को रोजा रखती हैं। याद रखें, पीर को रोजा रखना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है।
جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے. ایام 20 13 14 15 مدنی تاریخ ہر مہینے کی، ان تاریخوں پر روزہ رکھنا بھی سنت ہے. اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد آپ نے پھر نفلی روزہ کبھی نہیں چھوڑا. حضرت سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بھی اکثر دن روزے رکھا کرتی تھیں. حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ہر 3 دن میں 2 دن کا روزہ رکھا کرتی تھیں. تو اسلامی بہنیں بھی ہمت کریں، گھر کا کام کاج بھی ہو ہی جاتا ہے، انسان ہمت کرتا ہے تو انشاءاللہ ترکیب ہو جائے گی، اور انشاءاللہ روزے کی برکتیں بھی ملیں گی، ثواب بھی ملے گا، صحت بھی اچھی رہے گی، کھانے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے اس سے بھی بچیں گے، اخراجات سے بھی بچت ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہو. نفلی روزہ رکھنے والا جنت کے قریب ہو جاتا ہے، دوزخ سے دور ہو جاتا ہے. فرض روزے تو رکھنے ہی ہوتے ہیں، ہمیں نفل روزے بھی رکھنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیداتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں روزوں کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ روزے رکھنے کا بھی ذوق اور شوق نصیب فرمائے. اور رجب المرجب ہے، اس میں بھی نیت ہونی چاہیے. 15 رجب المرجب، اللہ اکبر. کل عرس امام جعفر صادق کا بھی سلسلہ رہا مدنی چینل پر. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے، اہل بیت طہار کی محبت بھی عطا فرمائے. موضوع ہمارے سلسلے کا ہے اچھا سوچیں. یاز بھائی، کبھی کبھار بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے یار میں تو اچھا سوچ رہا ہوں لیکن میرے بارے میں اچھا نہیں سوچا جا رہا، میں تو راحت دے رہا ہوں لیکن مجھے راحت نہیں دی جا رہی. ایسی بھی بندے کی کیفیت کبھی بنتی ہے؟ کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ بہت پیاری بات سلمان بھائی آپ نے ارشاد فرمائی کہ بس اوقات ہم اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں جی، لیکن ہماری سوچ کو پذیرائی نہیں مل رہی ہوتی. صحیح. اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ ہماری اچھی سوچ کو جو ہے نظر انداز کر رہے ہیں یا ہمارے بارے میں بدگمانی اختیار کر رہے ہیں. تو بعض لوگ پھر اس میں آگے پریشان ہوتا ہے یار کہ اس سے بہتر تھا کہ اچھا سوچنا نہیں چاہیے. ایسا ہرگز نہ ہو، ایسی سوچ بھی ہرگز نہ بنائی جائے. دیکھیے آپ اگر اچھا سوچ رہے ہیں تو آپ کم از کم یہ سوچیے کہ آپ کے اچھا سوچنے کا آپ کی اپنی ذات کو تو فائدہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اگر سامنے والا اس کو نظر انداز کر رہا ہے تو آپ دیکھیں حسن ظن کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، اچھے سوچنے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. اور برا سوچنے کے جو طبی دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں اس سے تو آپ محفوظ ہیں یا نہیں ہیں. اچھا سوچنے سے بندہ خوش رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے. تو یقیناً آپ اگر اچھا سوچیں گے تو آپ کی ذات کو اس کے فوائد ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین تو بندے کے احوال سے واقف ہے نا کہ بندہ اچھا سوچ رہا ہے. تو یقیناً جو اچھا سوچتا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ اگر ہم اس طرح ذہن بنا لیں کہ جناب کیا نام ہے میں تو اچھا سوچ رہا ہوں، لوگ میری سوچ کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس طرح کر کے اچھا سوچنے کو ترک کر دیں گے؟ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ایک دن ہم سب یہی سوچ کر ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیں گے کہ جب وہ مجھ سے نہیں ملتا تو میں اس سے کیوں ملے. اب یہ اگر سوچ ہم بنا لیں گے نا میں کیوں اچھا سوچوں جب لوگ میرے بارے میں اچھا سوچ ہی رہے، تو ہمیں ہی قدم بڑھانا ہے. اچھا سوچیں گے، ہماری اچھی سوچ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں یہ مؤثر ثابت ہوگی اور پھر انشاءاللہ لوگ جو ہے وہ اچھا سوچنا شروع کریں گے. تو یہ ایک انداز اب ایسا اگر ہم ذہن بنا لیں کہ نا وہ تو میرے بارے میں اچھا وہ تو کر نہیں رہا اچھا تو میں کیوں اچھا سوچوں. یہاں ایک اور بات بھی ہے نا، سامنے والا اچھا سوچ رہا ہے یا نہیں سوچ رہا مجھے پتا ہے، اس کا پتا ہے. یہ بھی بندہ تو غور کرے. میں خام خواہ بول رہے ہیں بھائی میں تو سوچ رہا ہوں میرے بارے میں وہ اچھا نہیں سوچ رہا. بندہ یا تو بولے کہ میں جو ہے دلوں کے حالات سے واقف ہوں، اس کا یہ کہنا ہی اچھی سوچ نہیں نا وہ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچتا. بالکل بدگمانی کی صورت ہے یہ تو نہیں. مطلب یہ ہم تو غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ معاملہ ہے، یہ
पेनाफैक्स के पीछे क्या है हमें तो ये नहीं पता, दिल के हालात क्या पता चलेंगे, ये हमारा आम लोगों का मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की हर शय दिखाई है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत तो अपनी जो है वो शान और रिफत पर है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो हकीकी गुलाम हुए, हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमआ फखरतन अला हुक्म इत्तिसाली, सारी दुनिया को मैं यूं देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली पर रखे राई के दाने को बंदा देखता है। तो ये गौस पाक की ये शान है, तो आका गौस पाक की शान क्या होगी। अल्लाह आपकी बात से मुझे ये बात याद आ गई, बहुत प्यारी बात की तरफ आपने तवज्जो इरशाद फरमाई। हमारे बुजुर्गाने दीन तो वो हस्तियां थे जी, नजर आ रहा होता था तो अल्लाह से दुआ करते थे मौला ये नजर ना आए, मैं ये नहीं देखना चाहता, तो हम उसकी तरफ हो जाएं कि जो हमें नजर ही नहीं आ रहा, जो हमारे महमो गमान इमाम आज़म वो हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको जो है वो लोगों के जो आज़ाए वुज़ू से जो पानी टपकता था उससे जो गिरने वाले गुनाह थे वो दिखाई दिया करते थे, तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह मुझे नजर ना आए मुसलमानों के ओयूब। तो हमारे बुजुर्ग तो वो हस्तियां थे कि जो नजर आने वाली चीज थी उसके बारे में भी दुआ करें कि अल्लाह ये भी नजर ना आए, क्यों मुसलमान गायब नजर आए, तो चे जाए कि हम जो है वो जो चीज हमें नजर ही नहीं आ रही, दिख ही नहीं आ रही, उसकी टो में पड़े रहे, अपने जहन में उसके बारे में वसवसे पैदा करें, तो यकीनन जो है वो ऐसा अमल ना इख्तियार किया जाए और अच्छी सोच को जारी रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अच्छा बदला जरूर पाएंगे, और अल्लाह करीम तो हमारी अच्छी सोच से वाकिफ है, वो इस पर हमें जरूर अजर अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अजर की उम्मीद अल्लाह से रखें और जरूर रखें। महमूद भाई माइक उठाएं जरा, और एक बात बताएं कि अगर कोई अच्छा कलाम पढ़ रहा हो तो उसके बारे में मुझे क्या सोचना चाहिए। जैसे एक इज्तिमाई ज़िक्र नात है, वहां आपने भी कलाम पढ़ना है, मैंने भी कलाम पढ़ना है, मैं देख रहा हूं आप कलाम पढ़ रहे हैं और एक ज़ौक़ बना हुआ है, शौक बना हुआ है, सोच बना हुआ है, तो ऐसी सूरत में मुझे जो है वो क्या सोचना चाहिए या मेरी सोच क्या होनी चाहिए। फिर यही मुबल्लिग के लिए भी हो जाएगा, ये हर जगह जहां आप देख रहे हैं कि कोई तरक्की पा रहा है, दो काम है, एक आपने भी करना है, दूसरे ने भी करना है, दूसरा अच्छे तरीके से कर रहा है या उसकी पजीराई हो रही है, और मैं अभी बैठा हूं तो मैं क्या सोचूं। तो ये महमूद भाई के मदनी फूलों से वहां तरतूब जो है वो आगे होता चला जाएगा। जी हुजूर। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अच्छी सोच अता कर दे। हाँ जी। और ये तभी होगा जब नहीं, मैं क्या सोचूं, पहले तो आप मुझे ये बताएं ना कि आप कलाम पढ़ रहे हैं और बड़ा जबरदस्त कलाम पढ़ रहे हैं, एक जो है वो एक ज़ौक़ बना हुआ है। अब मैं ऐसी सूरत में मैं सोच रहा हूँ, मैं भी साथ बैठा हुआ है और इसके बाद मुझे पढ़ना है, तो महमूद भाई मतलब माइक छोड़ ही नहीं रहे, मैं ये सोचता रहा हूँ जब कुछ और सोचना चाहिए मुझे। नात खानों में होता है कि अक्सर महफिल में भी होता है, तो मैं उसके बाद अर्ज करूँगा, कभी महफिल में कोई अच्छा नात खां, कोई बड़ा नात खां कलाम पढ़ गया ना, अब वो पढ़ तो गया, अब देखा गया उसका तो गला भी माशाल्लाह सही खुला हुआ है और कलाम भी सही पढ़ गया, अब मैं इसके बाद मैं क्या करूंगा ना, वो अपनी सोच आती है, नात खानों से उठना बैठना भी है तो पता भी चलता है, यही सोचना चाहिए कि चले ये नात मेरा भाई पढ़ गया, अच्छा कलाम पढ़ गया, माशाल्लाह को दाद भी मिल गई और ये भी हो गया, तो ठीक है, आज इसका दिन था, माशाल्लाह पढ़ गया और उसने जन भी रखे और उसके अंदर दुआ दे, वाह दुआ दे के यार अल्लाह ज़रा इसके मुंह को सलामत रखे, ये ऐसे ही पढ़े। और मुझे मेरा उसने जन है कि अगर आप किसी के लिए अच्छी सोच रखोगे या उसको दुआ दोगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप भी अच्छा पढ़ोगे और आपका भी इंशाअल्लाह अच्छा उसके दिल में मोहब्बत भी पैदा होगी। सुभान अल्लाह। ये भी होता है काफी दफा कोई कलाम अच्छा पढ़ रहा होता है, एक दूसरा नात खां उसकी तारीफ करे या उसकी हौसला अफजाई करे जूनियर की, नीचे वो बड़ा नात खां और बेशक उसका ज्यादा नाम हो, उसकी अगर तारीफ करता है, उसकी हौसला अफजाई करता है, उसका दिल भी बड़ा होता है, उसके दिल में मोहब्बत भी पैदा होती है। ये भी होना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए नात खानों को भी, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल में अच्छी सोच अता कर दे। आमीन आमीन। मैं तो मेरे नाकिस ज़हन जो है वो तो ये है कि मैं उस नात खान को उसके बारे में ये क्यों सोच रहा हूँ कि ये तो कलाम पढ़ गया है और ज़ौक़ बन गया है, शौक बन गया है, मेरा क्या बनेगा। अफसोस की बात यह है कि जिस नात खान की नात सुनकर मजमे पर ज़ौक़ तारी है, शौक तारी है, हुजूर की मोहब्बत में लोग रो रहे हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ बाद में मेरा क्या बनेगा, मैं क्या करूंगा, तो ये तो माइक ही नहीं छोड़ रहे, तो यूं नहीं कर रहे। आए है तौबा, कितनी महरूमी की बात है। पहुंच सुनने वाला वो जो नीचे बैठा हुआ है वो मदीने पहुंचा हुआ है, वो हुजूर की मोहब्बत में जो है वो अपने ख्यालात और अपने जज्बात लेकर वहां बारगाह में पहुंचा हुआ है, और मैं इधर अपना देख रहा हूं, मैं पीछे बैठा हुआ हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितने घाटे का सौदा है,
یعنی اس کی میں کیا اس کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کروں. بیان ہے خوف خدا پر بیان ہو رہا ہے, سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ خوف خدا سے رو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جو ہے وہ اللہ کریم کے خوف سے رو رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے. وہ تو حضور کی جو حدیث مبارکہ ہیں ان بشارتوں کا مصداق بن رہا ہے, اس میں سے حصہ پا رہا ہے. اور میں مبلغ ہوں, میں سوچ رہا ہوں یار یہ بیان کر گئے, اس کے بعد میرا کیا مطلب, میں کیسے بیان کروں گا, یہ میں مجمع کدھر لے کر جاؤں گا. مجمع جدھر جانا ہے یا جانا ہے یا نہیں جانا جو بھی ہے اگلی بات ہے, پہلے میں اپنا تو سوچوں. حضور مجمع تو آگے جا رہا ہے, میں خود کہاں بیٹھا ہوں, مجمع چلا جائے گا, میں جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا ہوں. توبہ یا اللہ, اللہ محفوظ فرمائے. یہ مطلب کتنی عجیب سی بات ہے. محمود بھائی نے جو بات کی نا کہ دعا دینی چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیٹ پیچھے سے کسی کے لیے دعا جب کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کے حق میں پہلے قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. جب اس کے لیے وہ دعا کرے گا, دل سے دعا کرے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حق میں پہلے قبول ہوگی. اور جو کسی کا بھلا چاہتا ہے اس کا بھی بھلا ہوتا ہے. ایک حکایت اس موقع پر بڑی پیاری ہے کہ دو شخص تھے جو آپس میں انہوں نے کھیت کا کام کیا ایک ساتھ مل کے. ایک جوان تھا, ایک بوڑھا تھا. انہوں نے مل جل کے کام کیا. جب کھیت کے بٹوارے کا کام آیا تو بوڑھا شخص جو ہے وہ چپکے سے جوان کے جو حصہ تھا اس میں زیادہ ڈالنے لگا کہ یار یہ بیچارہ, اس کے حالات اچھے ہو جائیں گے, مالدار ہو جائے گا. وہ چپکے سے اس زیادہ ڈال رہا تھا. جو جوان تھا وہ یہ سوچ کے کہ یہ بیچارہ بوڑھا ہے, عیالدار ہے, اس کے بیوی بچے اور یہ بڑا کنبا ہے, وہ چھپکے سے اس کا بھلا سوچ رہا تھا, وہ اس میں ڈالے جا رہا تھا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو دانے تھے, وہ گندم تھی, وہ بڑھنے لگی. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت سے بڑھنے لگی. تو پتہ یہ چلا کہ جب بندہ کسی اور کا بھلا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بھلا کر دیتا ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. تو وہ دانے اتنے بڑے ہو گئے کہ بعد میں آنے والے بادشاہ نے اس گندم کے دانے اپنے خزانے میں رکھے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے اس سے نصیحت حاصل ہو. کیا بات, کیا بات. کر بھلا سو ہو بھلا, دوسروں کا بھلا سوچے اپنے بھلا ہو. بات یاد آئی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, جب میں یہ نیا شروع میں یہاں پر آیا تھا فیضان مدینہ, تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کے محفل میں جانا ہوتا تھا. جب سنتے تھے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں تو پتہ ہوتا تھا قریب محفل ہے تو چلے جاتے تھے. میں نے حاجی مشتاق علیہ رحمت سے خود سنا, دوسرے بھی نعت خواں تھے بڑے, مگر ایک ان کا نام تھا, ان کے نام سے پبلک آتی تھی, لوگ پوچھتے تھے کہ مشتاق بھائی کی محفل ہے, مشتاق بھائی کی محفل ہے, تو ایسے جاتے تھے. تو الحمدللہ اتنا نام ہونے کے باوجود بھی مشتاق بھائی دوسرے سرا خان کی تعریف کرتے تھے کافی دفعہ ماشاءاللہ. کافی دفعہ یہ کہتے تھے ماشاءاللہ اب یہ پڑھ تو چکے ہیں, سنا چکے ہیں, میں آج ہی کرتے تھے. وہاں سے بھی لگتا تھا کہ واقعی عطار کا پیارا. سبحان اللہ. ایسے نہیں, اللہ عز و جل ان کی, جیسے اللہ عز و جل کی ان پہ رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین. ہمیں بھی ایسی سوچ نصیب ہو جائے تمام نعت خانوں کو, تو مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. خالی صرف نعت خانوں کے لیے نہیں محمود بھائی, ہر بندے کے لیے. آپ نے اچھا مدنی پھول عطا فرمایا. جی نہیں, مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. میں نے وہ بات تو ایک کی آپ سے کی, لیکن پھر میں نے اس کی آگے جو فصول تھیں ان کو بیان بہرحال کیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے اگر نصیب ہو کہ بندہ کوئی کلام سن رہا ہے تو وہ بھی حضور کی محبت میں گم ہو کے سنے, اور کوئی ترقی جو ہے وہ پا رہا ہے اور کوئی مقام و منصب کی طرف جا رہا ہے تو بندہ اس کو خوشی اور جو ہے وہ اس کی نگاہ سے دیکھے. انشاءاللہ اس کی برکتیں بندے کو خود بھی ملیں گی. خود ترقی ملے گا نہ ملے گا, مطلب دل میں حسرت تو نہیں آئے گا, یہ بھی تو فائدہ ہی ہے نا. جی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی منصوب ایک قول بہت پیارا سلمان بھائی, تمہاری اصل ہستی جو ہے وہ تمہاری سوچ ہے. جی باقی تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہی ہے, اصل ہستی جو ہے وہ تمہاری سوچ ہے. سبحان اللہ. تو حقیقت یہ ہے کہ جو آپ نے ساری بھی بات کی نا کہ وہ بندہ مدینہ شریف پہنچ گیا, سرکار علیہ السلام کی محبت اسے حاصل ہو گئی, قرب کی منازل میں پہنچ گیا, اور ہم اسی غم کو لے کے بیٹھے ہیں, یار پتہ نہیں ہمارا بھی کیا بننا, یہ نعت خواں پڑ گیا, محفل ساری تو یہ لوٹ گیا, میرا پتہ نہیں کیا بننا ہے, پیچھے ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ ایک سوچ, اب سوچ یہ, اور ایک سوچ یہ ہو کہ یار ذوق کے ساتھ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں. یا اللہ اس نعت خواں کا پڑھنا قبول ہو, اس کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے, یہ دل میں دعائیں ہوں, التجائیں ہوں, تو مدینہ مدینہ ایک ماحول اور فضا قائم ہوگی. یہ اسی وقت ہوگا جب خیر خواہی دل میں ہوگی, ہم کسی کا بھلا چاہیں گے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے, اور انہی کی جو چاہت ہے
وہی ہم اپنائیں اور ان کا جو انداز ہے یہی ہم اپنائیں تو بیڑا پار ہے. یہ ہمیں PCR بتائے گا کہ سلسلے کا اینڈنگ ٹائم کیا ہے. اس کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھ رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں. میسج ہے یہاں پر ایک حضور عابد بھائی, اس پر آپ مدنی پھول عطا فرمائیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچ تو بعض اوقات اچھی ہوتی ہے بندے کی, لیکن جو گفتگو کا انداز ہے یہ اچھا نہیں ہوتا. گجرانوالہ سے یہ میسج ہے, کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ اللہ, اس کے لیے صحبت کی بے حد ضرورت ہے, اچھی صحبت کی. امیر علیہ سنت مدعز علیہ اس وقت ہمارے لیے بہترین صحبت, آپ کی اچھی پیاری صحبت ہے. ان کی باتیں سنی جائیں, مدنی مذاکرے سنے جائیں تو انشاءاللہ تعالی گفتگو کرنا بھی آ جائے گی اور اخلاق کو سنوارنا بھی آ جائے گا. امیر علیہ سنت کی تحریر میں بھی بڑا اثر ہے, رسالے پڑھے جائیں انشاءاللہ تعالی گفتگو بھی اچھی ہو جائے گی. مدینہ مدینہ. اور رب سے دعا بھی کریں, صحیح, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے, یا اللہ مجھے تو بولنا سکھا دے, سبحان اللہ, یا اللہ تو مجھے اپنی رضا کے لیے بولنا سکھا دے. دعا مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نظر رحمت ہوگی اور کرم ہوگا انشاءاللہ. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. الفاظ بھی اچھے ہونے چاہیے, انداز بھی اچھا ہونا چاہیے, سوچ بھی اچھی ہونی چاہیے. لیکن میں یہاں ایک اور بات بھی عابد بھائی سوچ رہا تھا, بعض اوقات ہم ایک انداز ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس انداز میں مجھ سے بات کی جائے, یہ بندے کی توقع ہوتی ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ ہم جس انداز کی توقع کر رہے ہیں یا ہم جو انداز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, سامنے والے کا انداز وہ نہیں ہے. لیکن غور کی عادت یہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے کیا وہ بھی غلط انداز ہے یا نہیں, یہ چیز بھی دیکھنی پڑے گی. ایک یہ ہے میری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہے, یا جس طرح میں یہ چاہ رہا ہوں مجھ سے بات کی جائے اس کے مطابق نہیں ہے, یہ تو چلے ایک بات ہوگی, ٹھیک ہے, ویسا تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, کلیئر بات ہوگی. لیکن آیا وہ غلط بھی ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھنا پڑے گا اور اس پر غور کرنا پڑے گا. میری جو ایک ناقص رائے ہے وہ یہ ہے کہ بات اگر آپ کو کہی جا رہی ہے, غلط انداز میں کہی جا رہی ہے, لیکن اگر وہ بات صحیح کہی جا رہی ہے تو اس بات کو اپنا لینا چاہیے, اور اگر کوئی خامی ہو تو اس کو دور کر دینا چاہیے. انداز ہے کہ انداز کا مسئلہ تو اگلے کا ہے, لیکن جو بیان ہو رہا ہے وہ مسئلہ کس کا ہے, وہ ہمارا ہے. اگر خامی ہے تو اس کو دور کر دیا جائے, انداز پر مت جایا جائے, مجھے اس انداز میں بولا ہے لہذا میں تو نہیں سنوں گا, یہ نہیں ہونا چاہیے. انداز بھی بہرحال اچھا ہونا چاہیے, لیکن اگر خامی پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے تو اس کو بہرحال دور کر لینا چاہیے کہ اس میں بندے کا اپنا فائدہ ہے. صبر و تحمل بھی ہو بندے کے اندر, صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے بھی, جی سوچ کر پھر بولے, پہلے تو لو بعد میں بولو, مدینہ بولو. تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے جب وہ سوچ لے گا تو پھر وہ اچھا بولنے کی اس کو ملکہ بھی حاصل ہوگا, اچھا بول بھی سکے گا. یہ اس کی پہلی سیڑھی ہے کہ پہلے بندہ توڑ لے کہ میں کیا بول رہا ہوں, کیا یہاں مجھے بولنا چاہیے یا نہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہاں کب کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے, جس کو یہ آ جائے اس کی زندگی آسان ہے. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. کچھ آپ کی کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نعیم بھائی سے غوث پاک کی منقبت بھی سننی ہے انشاءاللہ. آج دیکھتے ہیں نعیم بھائی کیا غوث پاک کی منقبت سنائیں گے یا کچھ اور سنائیں گے. نعیم بھائی مائک لیں ذرا. جو آپ نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے آپ کی نعیم بھائی, مرحبا, جیتے رہے ماشاءاللہ. جی سلمان بھائی, آپ کا بھی سلسلہ دیکھ رہے ہیں, روح تازہ ہوگی. پریشانیاں تو صبح سے اٹھتے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں اور رات سوتے تک معاملات ختم نہیں ہوتے انسان کی. اگر کاش کہ ہماری سوچ بن جائے, یہ سونا میرے دکھ چراغی کہ میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. اگر ہماری یہ سوچ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے ہر کام میں ہی ہماری بھلائی ہے, تو یقیناً ہم دنیا اور جہاں میں بھلائی کی طرف چلے جائیں گے, کامیاب ہو. جزاک اللہ خیر. مرحبا ماشاءاللہ. حضور یہ بھی ایک غور طلب بات ہے کہ صبح اٹھتے ہی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. اتنی پریشانیاں ہیں بھی یا نہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پریشانی اتنی ہوتی نہیں ہے جتنا کبھی کبھار اس کو بنا لیا جاتا ہے. چلیں بہرحال اللہ خیر فرمائے. واقعی ہو بھی سکتا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں, یہ بھی ممکن بات ہے, ناممکن تو بہرحال محال تو بہرحال نہیں ہے. چلیں جی بہرحال اللہ خوش رکھے, آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. جی حضور, اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کو عرض کروں کہ محمود بھائی کا آج کیا امتحان ہے. محمود بھائی کا یہ امتحان ہے کہ ماشاءاللہ رات بھی انہوں نے مدنی مذاکرے میں بھی کافی کلام پڑھے اور ابھی بھی ماشاءاللہ اچھے انداز کے ساتھ کلام پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دونوں جہان کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. جی ابھی تک جاگ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. چلیں جی, یہ بھی ایک امتحان ہی ہے.
بہرحال جو میں امتحان کہہ رہا تھا وہ کیا امتحان ہے، یہ بہرحال اپنی جگہ پر سوال ابھی تک موجود ہے. چلیں بہرحال وہ اپنی جگہ پر موجود ہی رہے گا. ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں بہرحال مزید. جی میں ہند کے شہر حیدرآباد تتن سے عرض کر رہا ہوں. میرا نام محمد جیلانی اتاری ہے. محمود بھائی سے عرض ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دے. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرورے ہر دو سرا ہو. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیارے سلمان بھائی، میری نعت خانوں کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بنے گا یارو کبھی بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. مرحبا. میں صوفی عبد المجید گوجرانوالے سے بول رہا ہوں. سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، نعت سنا دیں. بڑی مہربانی صوفی صاحب آپ کی کال کے لیے. مرحبا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ آپ کے میسج ہیں شامل کرتا ہوں. محمود بھائی وہ جو جلال بھرا میسج تھا وہ ابھی تک ان کی فرمائش باقی ہے. یہ دیکھ رہے کل کوئی خراب خال کیا، دل کو پر ملال کیا. یہ ٹھیک ہے جی. چلیں بہرحال اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اب یہ نہ ہو کہ آئندہ جو میسج آئے وہ جلال بھرے ہی آنا شروع ہو جائے، یہ بھی ایک بات ہے. چلیں جلال آئے مرحبا، نہ آئے تو بھی مرحبا. سبحان اللہ، کیا کہہ سکتے ہیں. چلیں بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام ہمیں سنائیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، ہاں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. احمد رضا بھائی ہیں ضیاء کوٹ سے، کہہ رہے ہیں عطار کا معنی بتا دیں. عطار کہتے ہیں جو خوشبوؤں کا کام کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں عطار. ٹھیک ہے جی. امیر سنت کا یہ تخلص بھی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عرفان ثاقب صاحب ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، یہ کلام سنا دیں. اب تو بس ایک ہی دن ہو کہ مدینہ دیکھوں، یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی. شکر گڑھ سے میسج ہے. سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی. بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. امیر اہل سنت کی کوئی منقبت بھی سنوائیے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محمود بھائی کچھ کلام شامل فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا، نگاہ کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا، نگاہ کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا، نگاہ نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سوگی، نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سوگی، قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا، قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا، یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی،
نفس یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس ستم کر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا ستم کر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے سگان کوچہ میں چہرہ میرا بحال کیا سگان کوچہ میں چہرہ میرا بحال کیا خراب حال کیا دل کو پرملال کیا تمہارے کوچ سے رخصت کیا نگال کیا سبحان اللہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کاش کے ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں کاش کے دھن ہو ہماری کاش کے کہیں دھن ہو اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے الہی روضہ خیر بشر پر میں اگر جاؤں الہی روضہ خیر بشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں کبھی روضے سے منبر تک کبھی منبر سے روضے تک کبھی روضے سے منبر تک کبھی منبر سے روضے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں نہ چاہتے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں انہیں غم دل ہی دل میں دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں کبھی غم گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو کبھی غم گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہ بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں آخری عمر ہے کیا رونقیں دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری
ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن اذن مل جائے گر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا میں تو جا کر دکھاؤں گا ان کو زخم دل اور داغ سینے کا اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہمارے اب تو بس ایک ہی دھن میں مدینے آؤں میری اوقات نہیں ہے گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری اب تو بس ایک ہی دھن موتن سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے محمود بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے شعر پڑھنا درست شعر پڑھنا بر محل شعر پڑھنا بر موقع شعر پڑھنا اور اچھے انداز میں شعر پڑھنا یہ تو کوئی محمود بھائی سے سیکھے سبحان اللہ مدینہ مدینہ اللہ اور برکتیں عطا فرمائے نعیم بھائی غوث پاک کی منقبت بھی سنائیں حضور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امداد کر از برد غم آزاد کر امداد کر از برد غم آزاد کر در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا دستگیر امداد کن اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن تیرے
امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا واسع اعظم دستگیر امداد کن امداد کن اسیر کمر دے ہوا یم کریم اسیر کمر دے ہوا یم کریم بابا شاہ برحال ماغو سے اعظم امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا واسع اعظم دستگیر امداد کن امداد کن آگے کسے جا کر ہنسے اپنے دل کی گاہے کسے جا کر یہ سنگ اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا سے اعظم امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا واسع اعظم دستگیر امداد کن امداد کن یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہاں ایک سوال ہے خالد بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اچھی سوچ رکھ کر کسی سے دوستی کی جا سکتی ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ کس سے دوستی کر رہے ہیں؟ کیا اچھی سوچ رکھ کر اس سے دوستی کی جا سکتی ہے؟ یہی سوال ہے ایک تو. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی جائز دوستی ہے تو وہ رکھنی ہی اچھی نیت سے چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ دوست کی بروز قیامت شفاعت کروائے. اللہ اکبر. بندے کو چاہیے دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ متقیوں کے علاوہ جو لوگ ہوں گے وہ قیامت میں دشمن ہو جائیں گے، لیکن جو محبت والے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت والے ہوں گے وہ قیامت کے دن پھر دشمن نہیں ہوں گے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائیں عطا فرمائے گا، نعمتیں عطا فرمائے گا. دوستی میں نیت اچھی رکھے اور دینی خیر خواہی کی نیت رکھے. مدینہ مدینہ یہ سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا یہ دوستی کرنا جائز بھی ہے یا نہیں. اگر یہ جائز ہے تو پھر اس میں اچھی سوچ اور اچھی نیت اور یہ سارے معاملات للہیت یہ آتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا سوال. یہ یہاں ایک اور جو ہے وہ سوال ہے، ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ کام اچھی سوچ سے رکھ کر کیا جا سکتا ہے؟ استخارہ کروا لیں. جی استخارہ. چلے ایک تو یہ ہو گیا. جی اس میں بھی وہی بات ہے کہ ہم کوئی کام کرنا جا رہے ہیں، اب کون سا کام کرنے جا رہے ہیں، آیا وہ جو کام ہے وہ ہم شرعی اصولوں کے مطابق یعنی جائز کام بھی ہے یا نہیں ہے. جی اگر جائز کام ہے تو بالکل اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو کیا جائے. تو نیت کو بڑا عمل دخل حاصل ہے. نیت المؤمن خیر من عمل ہی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے. کام بھی جائز ہو، نیت بھی اچھی ہو تو یقیناً آپ اختیار کیجئے. اور یہ بھی ہے کہ آپ اچھی سوچ رکھ کر جب آپ کوئی کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راہیں آسان فرما دے گا. تو اچھی سوچ کے ساتھ اچھا کام ہو، اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ راہیں کشادہ فرما دے گا. مدینہ مدینہ بات وہی ہے، کام اچھا ہونا چاہیے. جو کام ہو فی نفسی ہی بھی تو وہ اچھا ہو، جسے شریعت مطہرہ کی طرف سے اپروول ہو، فوربیڈن نہ ہو. اسٹرکٹلی فوربیڈن بھی نہ ہو، ویسے فوربیڈن بھی نہ ہو. دونوں طرح سے حرام کے لیے کہتے ہیں اسٹرکٹلی فوربیڈن،
ٹھیک ہے. یعنی شریعت مطہرہ نے اس کام سے روکا نہ ہو، وہ کام ہو، ٹھیک ہے، کرنے والا ہو اور اسلام میں اس کی اجازت ہو، تو اس میں اچھی نیت، اچھی سوچ، اچھا ارادہ، بھلائی، خیر خواہی اور جو بھی آپ جسے آپ کہیں حسن سلوک، صلہ رحمی، اسی میں ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ فی نفسی ہی کام ہی غلط ہے اور اس سے شریعت مطہرہ نے روکا ہے، تو وہاں پر نہ کوئی اچھی نیت ہو سکتی ہے، نہ کوئی اچھی سوچ ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی اچھا ارادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے. ایک میسج ہے عابد بھائی، وقت بھی اختتام پذیر ہے. محمود بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے، کیا فرما رہے تھے آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے فرمایا استخارہ کروا لیں. استخارہ بھی تو جائز کام کا ہی ہوگا نا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. غلط کام کا تو استخارہ بھی نہیں ہوگا نا. مدینہ مدینہ، ماشاء اللہ، مرحبا، کیا مدنی پھول ایڈ کیا آپ نے، مدینہ مدینہ، ماشاء اللہ. عابد بھائی اس کا آپ دیں گے جواب اور پھر سلسلہ اختتام پذیر ہے انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی ہمارے بارے میں بری سوچ رکھتا ہو تو ہمیں اس کے بارے میں کیسے اچھی سوچ رکھنی چاہیے؟ دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھیں تو یہ مسئلے ہی سارے حل ہو جائیں گے. میں خود برا ہوں، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم، ہاں دوسرا مجھ سے اچھا ہے، تو وہ اس کی سوچ تو ایک عارضی چیز ہے نا. ایسا تو نہیں ہے اس نے مستقل آپ کے لیے برا ہی سوچ رکھا ہے. میرا تو یہاں پر یہ ہے کہ سامنے والا ہمارے بارے میں بری سوچ رکھتا ہے، یہ بات ہی محلے غور ہے. محلے غور ہے. ہمیں کیسے پتا چل گیا بھائی محمود بھائی میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے کیسے پتا چل گیا؟ اگر کسی نے آ کر بتائی ہے تو چغل خوری ہوئی، چغل خوری کیا اس نے، بالکل. اور چغل خوری تو ویسے ہی چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. توبہ، اللہ محفوظ فرمائے. تو چغل خور کی بات پہ تو ویسے ہی اعتبار نہیں کرنا چاہیے جی. اور اگر اس کو خود پتا چلا ہے، کیسے پتا چلا کہ میرے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھتا، تو یہ بات محلے غور ہے. ہمیں مسلمانوں کی بھلائی کرنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، اچھا سوچیں کسی کے بارے میں. آپ خود مطمئن رہیں گے، آپ کا دل مطمئن رہے گا، آپ خود مطمئن رہیں گے، ایک سکون ملے گا آپ کو. یقین مانے ٹینشن ڈپریشن سے نجات مل جائے گی. ہم اگر اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، جو مسلمان ہیں، جی ہاں جو مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے بارے میں ہم نے اچھا ہی سوچنا ہے، ان کے بارے میں ہمیں خیر خواہی چاہنی ہے، اور جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے. 2 لفظوں میں بات پوری کر دی ہے جی. اب صلاۃ و سلام سنتے ہیں، سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہلا کو سلام، اس دل افروز ساعت پہلا کو سلام. کی رحمت پہ لاکھوں سلام. کل جہاں ملک ارجو کی رو غذا، اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام. بھائیوں کے لیے ترک پہ کرے دودھ پہ تو کی نسبت پہ لاکھوں سلام. بارگاہ صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. جن کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. وہ سے اعظم ایمان
اس خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے